والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب فرمایا ہے. ایک انسان کی روح ہے، دوسرا انسان کا جسم. جسم خالی ہو اور روح اس میں نہ ہو تو پھر بھی یہ انسان نہیں کہلاتا، میت کہلاتا ہے. خالی روح ہو اور یہ جسم نہ ہو تو پھر بھی اس سے انسان نہیں کہا جاتا. دونوں کا مجموعہ انسان کہلاتا ہے. اور سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی شرافت، سب سے بڑی بزرگی وہ انسان ہونا ہے. بقیہ نسبتیں، فضیلتیں وہ ساری بات کی ہیں. کوئی اپنے آپ کو مولانا سمجھتا ہے، کوئی شیخ الحدیث سمجھتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں. کسی کو مفتی صاحب کہا جاتا ہے، کسی کو پیر طریقت کہا جاتا ہے، کسی کو مبلغ اسلام کہا جاتا ہے، کسی کو کچھ کہا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بات کی چیزیں ہیں. سب سے پہلی ڈگری، سب سے پہلا منصب، سب سے پہلا عہدہ وہ انسان ہونا ہے. جو انسان بن گیا وہ سب کچھ بن گیا، اور جو انسان نہ بنا تو کچھ بھی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے خوبصورت سانچے میں. اللہ جل شانہ نے بھی انسانوں کو جو عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے اسی وقت اس کے ساتھ ہے جب اس کے اندر انسانیت ہے. اس لیے امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے مشکل کام انسان بننا اور انسان بنانا ہے. دنیا کی ہر چیز بنانا آسان ہے، اپنی موبائل بنانا. جزاک اللہ. سب سے مشکل کام انسان بننا اور انسان بنانا ہے. جس نے یہ کام کر لیا اس نے سب سے بڑا کام کر لیا. جو انسان بن گیا کہ جس نے انسانوں کو انسان بنا دیا تو یقیناً اس کی محنت عظیم ترین محنت ہے، اس کا کام عظیم ترین کام ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی کام کیا تھا کہ لوگوں کو حقیقی معنی میں انسان بنایا تھا. اور اکابرین اور اسلاف بھی اسی پر محنت کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر انسانیت پیدا کرتے ہیں. ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس نے شیخ بننا ہو، پیر بننا ہو، مرشد بننا ہو، کچھ اور بننا ہو وہ کہیں اور چلا جائے. جس نے انسان بننا ہو وہ ہمارے یہاں خانقاہ خانہ ہوا ہے. تو یہاں انسان بنائے جاتے ہیں اور یہ سب سے مشکل ترین کام. امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار میں تھا تو ایک مجذوب اللہ والے مجھے ملے اور انہوں نے وہاں پر فرمایا کہ بھئی یہاں کوئی انسان ہے. اور میں بڑا حیران پریشان ہوا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، یہ سارا بازار تو انسانوں سے بھرا ہوا ہے. تو انہوں نے میں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ کو بازار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ نظر نہیں آ رہے یہ انسان ہے. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ بھئی میں آپ سے انسان کا پوچھ رہا ہوں، ادھر کوئی انسان ہے؟ تو میں نے ان سے پھر درخواست کی کہ سارے انسان ہی تو ہیں. تو فرماتے ہیں کہ بزرگ نے، اللہ والے مجذوب نے میرے سر پر اپنے سر سے ٹوپی اتار کر رکھی اور مجھ سے فرمایا کہ ذرا اب دیکھ کر بتاؤ. تو جب انہوں نے اپنی ٹوپی اور پگڑی میرے سر پہ رکھی اور جب میں نے بازار میں دیکھا تو مجھے کوئی بھی انسان نظر نہیں آیا. مجھے یا تو کوئی کتا کی شکل کا، یا بندر کی شکل کا، یا سور کی شکل کا، خنزیر کی صورت کا اور دیگر جانوروں کی شکلوں والے چہرے دکھائی دیے جانے لگے. تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ کیا ہو گیا. ابھی تو میں نے یہاں دیکھا انسانوں سے بازار بھرا ہوا تھا اور ابھی یہ کیا ہو گیا کہ ایک بھی انسان نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے اپنی ٹوپی کو اتارا میرے سر سے اور پھر پوچھا کہ اب بتاؤ کہ انسان کوئی ملا آپ کو؟ تو میں نے کہا حضرت مجھے تو یہاں کوئی انسان دکھائی نہیں دیا. تو فرمایا کہ میں یہ تو کہہ رہا تھا کہ کوئی انسان مجھے دکھاؤ، کوئی انسان ہے یہاں پر؟ اگر تو کوئی انسان ہے تاکہ میں بھی اسے دیکھ سکوں. کہ آج ہمارے جو حالات ہیں، ہماری جو زندگیوں کی ترتیبات ہیں،
اور سب کچھ حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے، لیکن جو سب سے بڑی پوشاک انسانیت کی اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پوشاک کو حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں، اور اس منصب کو لینے کی طرف فکر نہیں، اور اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کی آج ہمارے اندر سے جذبہ نکل چکا ہے کہ ہم انسانیت سیکھنا نہیں چاہتے، ہم انسان بننا نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ 10-15 الفاظ لگے ہوں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اشتہار میں بڑا نام لکھا ہو تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور کوئی ہمیں بلائے چودھری صاحب، ملک صاحب، نواب صاحب، سردار صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، تو ہم خوشی سے پھول جاتے ہیں، واہ واہ میرا بڑا نام ہے، میرا بڑا فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ حالانکہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمیں انسان دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم انسان بن جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے مسلمان بھائیوں، انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، انسانی بدن ہے اور انسان کے اندر روح ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ان میں زیادہ اہم جو چیز ہے وہ انسان کی روح ہے، اس لیے کہ اگر انسان کا جسم ہو اور روح نہ ہو تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، نہ آپ اس کے ذریعے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ آپ جہاد کر سکتے ہیں، نہ آپ عمرے کا طواف کر سکتے ہیں، نہ حج بیت اللہ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اندر روح نہیں ہے تو وہ تو ڈھانچہ ہے اور مٹی کا ڈھیر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب روح اندر ہے تو اس کے ذریعے سے سارے کام ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے سارے اعمال ہوتے ہیں، ساری عبادات ہوتی ہیں، سارے سلاسل ہوتے ہیں، اس لیے وہ بڑی اہم ہے۔ اب سوال مثال سے بات کو عرض کروں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، مثال کے طور پر آپ کہیں سفر پہ جاتے ہیں، یا جیسے اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ بھی لوگوں کے پاس آتے جاتے ہیں، مہمان بن کر جاتے ہیں، ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی سواری ہو، جس پر آپ بیٹھ کر گئے، وہ سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، کچھ اور ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے، کیسے واش کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس ایک تو وہ آپ کی سواری ہے، دوسرے آپ خود ہیں جس کو آپ اس کے اوپر سوار ہو کر گئے۔ اب جس بندے کے پاس آپ گئے، جس کے ساتھ ملاقات کرنا مقصد تھا، وہاں آپ پہنچے، اس نے آپ کے دروازے پہ دستک دیا، ہارن دیا، گاڑی کا بجایا، وہ باہر نکلا اور آپ نے دروازہ کھولا، آپ باہر نکلے، اب وہ آپ سے بس سلام کر کے فارغ ہو گیا، اس نے آپ سے کوئی بات نہیں کی، اپنے اندر گھر میں گیا، اندر سے بالٹی پکڑی پانی کی، صابن لیا، سرف لیا، کپڑا لیا، اور آ کر اپنی آپ کی سواری کو، گاڑی کو، موٹر سائیکل کو، کار کو دھونا شروع کر دیا اور اس کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ اب اس کو خوب اچھے طریقے سے ٹائروں پہ پانی ڈال رہا ہے، اوپر ڈال رہا ہے، دائیں بائیں ڈال رہا ہے، اور اس پہ کپڑا مار رہا ہے، اس کا گرد و غبار ہٹا رہا ہے، اور آپ سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ آپ کا حال کیا ہے، آپ کیسے ہو، کیسے سفر کیا، آپ یہاں بیٹھے پانی پیئے، چائے پیئے، کوئی بات آپ سے نہیں کرتا، لیکن آپ کی سواری کی خوب خدمت کر رہا ہے۔ اگر آپ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے ہیں تو اس کو چارہ ڈال رہا ہے، اس کو مالش کر رہا ہے، اس کی نگہداشت کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ عمل، اس سے آپ کو خوشی ملے گی یا تکلیف؟ تو تکلیف ہوگی، حالانکہ وہ سواری کسی اور کی تو نہیں ہے، سواری بھی آپ کی ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ اللہ کے بندے اس سواری کی اہمیت تو میری وجہ سے تھی، میرا تو نے خیال ہی نہیں کیا، مجھے تو نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے میں کمرہ کھولتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں، اپنا وہ بیٹھک کھولتا ہوں، تم اس میں بیٹھو اور یہاں بیٹھ کر چائے پانی پیو، تم نے وہ پکڑی بالٹی اور جا کر میری گاڑی کو دھونا شروع کر دیا، حالانکہ وہ آپ ہی کی سواری ہے، آپ ہی کی چیز ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اصل تو میں تھا، میری وجہ سے میری چیز کی قدر ہوتی، جب تم نے میری ہی قدر نہیں کی تو میری چیزوں کی قدر کرنے سے مجھے کون سی خوشی حاصل ہو؟ آج یہی کام ہم نے کیا ہوا ہے اپنے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بمنزلہ سواری کے ہمیں دیا تھا، یہ گھوڑا ہے، گھوڑے کے مانند ہے، اس کے اوپر جو سواری بٹھائی تھی اللہ تعالیٰ نے جس سوار کو بٹھایا تھا وہ روح ہے، کہ اس روح کو اس کے اوپر بٹھایا اور اس کو روح کی سواری بنایا۔ اب ہم نے جو اصل سوار تھا، اصل مہمان تھا، اسے تو پھینک دیا پیچھے، اس کا کوئی خیال نہیں کیا، کوئی احساس نہیں کیا کہ روح کو کیا چاہیے کھانے میں، کیا پینے میں، اس کی غذا کیا ہے، وہ چاہتی کیا ہے، وہ کس طرح سردی گرمی سے بچتی ہے، کس طرح چیزوں کو خراب ہونے سے اس کو بچایا جاتا ہے، اس کی کوئی فکر ہم نے نہیں کی۔
सारी फिक्र हमने इस घोड़े की शुरू की। ये जो घोड़ा है हमारा बदन, इसके ऊपर जो सवार अल्लाह ताला ने रूह को बिठाया। अब सर्दी जो मस्जिदों के अंदर माशाल्लाह कितने बेहतरीन इंतजाम किए जाते हैं, खिड़कियां दरवाजे लगाए जाते हैं, पर्दे लटकाए जाते हैं, सर्दियों में हीटर लगाए जाते हैं। तो ये जो सर्दियों में हीटर लगाए जा रहे हैं, इससे तस्कीन और सुकून रूह को मिलती है या जिस्म को मिलती है? जिस्म को मिलती है। आप सर्द गर्मी आ रही है तो गर्मी में एसी लगेंगे और घरों में लोग एसी लगाते हैं। इससे तस्कीन इंसान की रूह को नहीं, इंसान के जिस्म को मिलता है। आप सवारी के लिए बेहतरीन गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो सुकून आपके जिस्म को मिलता है। आप अपने बैतुल खला को बहुत महंगा इसमें टाइल पत्थर लगाकर तैयार करते हैं, बनाते हैं कि वो साफ सुथरा होगा, तो ये आपके जिस्म की सहूलत है, जिस्म का सुकून तो है, लेकिन रूह का इसमें कोई फायदा नहीं है। आप बेहतरीन किस्म का बेड बनाते हैं, उस पर आला किस्म के गद्दे सोफे डालते हैं और वो आला किस्म का कंबल खरीदते हैं और लाखों रुपए का सामान उस पर डाल कर लेटते हैं, तो वो सुकून किसका है? जिस्म का है। तो आप उम्दा ग़िज़ाएं खाते हैं, आप बकरे की यखनी पीते हैं, आप देसी मुर्गी का इस्तेमाल करते हैं, आप बेहतरीन किस्म का मशरूब इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें फ़ायदा किसको देती हैं? जिस्म को देती हैं। इनमें से कोई चीज़ भी रूह को फ़ायदा नहीं देती। हमारी सारी मेहनत, हमारी सारी कोशिश, हमारी सारी जद्दोजहद, हमारी सारी भाग दौड़ और हमारा सारा पापड़ बेलना वो सिर्फ जिस्म के लिए है, जो कि बमंज़ला सवारी के था, जो बमंज़ला एक घोड़े के था, जो बमंज़ला एक नेमत जिसके ऊपर बैठकर इंसान सवारी करता है उसकी तरह था। उसका इतना लिहाज और ख्याल कि गर्मी है तो कपड़े मोटे नहीं पहनने कि खारिश हो जाएगी, सर्दी है तो बारीक नहीं पहनने कि ठंड लग जाएगी, अगर जो है कि फला कपड़ा नहीं पहनना, फला कपड़ा नहीं पहनना, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने हाथ में घड़ी बांधनी है, मैंने फला चीज लेनी है, फला चीज लेनी है, और मैंने वो 10,000 रुपए वाला सूट पहनना है, हमारी बेटियों ने बच्चियों ने शादी पे जाना है, 20-20 25-25 हजार के जोड़े उनके लिए खरीदे जा रहे हैं। जिस्म अच्छा लगे, सिर्फ क्या अच्छा लगे? जिस्म अच्छा लगे, जाहिरी ये ढांचा अच्छा लगे और ये खूबसूरत हो जाए और ये अच्छा हो जाए और इसकी लोग तारीफ करें। सारी मेहनत आज उम्मत मुसलमान की इसके लिए हो रही है। और ये सिर्फ एक घोड़े की तरह है, ये खच्चर की तरह है, ये मोटरसाइकिल की तरह है, ये गाड़ी की तरह है, एक सवारी की तरह है। इससे ज्यादा इसकी क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं है। इस इंसान की रूह जब निकल जाती है तो मिट्टी हो जाता है, कब्र में डाल दो, अल्लाह ताला जानते हैं फिर इसके साथ आगे क्या होना होगा क्या नहीं होना होगा। और ये उसको जो है क्या तस्कीन जन्नत की तरफ से नेमतें इसको मिलेंगी, या अल्लाह माफ कर दे कि दोज़ख का अज़ाब इसके साथ होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज जो इस माशरे में हमारी जो मेहनत हो रही है, हमारी जो कोशिश हो रही है, वो सिर्फ इस घोड़े को पालने की हो रही है। सालन थोड़ा सा खराब हो जाए, हम प्लेट उठाकर बीवी के मुंह पे मारते, गालियां निकालते। क्यों? कि तकलीफ किसको पहुंच रही है? जिस्म को पहुंच रही है। थोड़ा सा मसला बिगड़ जाए तो हम आग बगोला हो जाते हैं कि तबीयत के खिलाफ काम हो रहा है, मिजाज के खिलाफ काम हो रहा है, इंसान उस पर सीखपा हो जाता है। इंसान आज अपने आप को राहतों में रखता है, सहूलतों में रखने की कोशिश करता है कि मेरे जिस्म को तकलीफ ना हो। मिसाल के तौर पर आज हम मुसलमान दीन की मेहनत क्यों नहीं करते, क्यों भाग दौड़ नहीं करते, क्यों तकलीफ नहीं उठाते? जिस्म थक जाएगा, जिस्म मेरा थक जाएगा, मुशक्कत कैसे मैं उठाऊं, कहाँ मैं सर्दियों में गश्तें करूं, कहाँ गर्मियों में धक्के खाता फिरूं, कहाँ मोटरसाइकिल लेकर घर घर जाऊं, लोगों को मिन्नत तरले करूं और लोगों को बताऊं भी आज हमारे यहाँ महफिल हो रही है, आपने आना है। छोड़ो यार, जो आएगा आएगा, जिसके मुकद्दर में होगा सुन लेगा, जिसके मुकद्दर में नहीं होगा मुझे क्या। ये हमारा मिजाज बन गया है, ये हमारी तबीयत बन गई है कि हम आज अपने जिस्म को नहीं थकाना चाहते, आज हम अपने आप को खपाना नहीं चाहते। हम आज 2 कदम पैदल चलते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद कोई पहाड़ मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया गया है, कि हमसे अल्लाह के दीन के लिए 2 कदम पैदल नहीं चला जाता, हमसे अल्लाह के दीन के लिए मोटरसाइकिल पर बैठ के गश्तें नहीं की जाती, हमसे अल्लाह के दीन के लिए किसी की मिन्नत और समाजत नहीं की जाती, हमसे आज अल्लाह के दीन के लिए लोगों के पास जाकर उनको किसी काम के लिए इकट्ठा करने का जज्बा हमारे अंदर से निकल चुका है। वजह क्या है? कि दोस्तों हमारी सारी मेहनत फकत जिस्म को पालने की है, फकत जिस्म को पालने की मेहनत है, रूह को पालने की फिक्र आज हमारे अंदर से निकल गई। इसलिए हम बात पे पढ़ते रातुल को मिलता है होगा, रातुल को मिलता है होगा, अपने आप को क्यों हलाकत में डाल? कोई आदमी थोड़ा सा अगर
وہ سردی ہو، وہ تھوڑی سی ہوا چل رہی ہو اور اس کو کہا، وہ کہے کہ اچھا یار میں ذرا 50 کلومیٹر تک جا رہا ہوں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر، وہاں پر میں نے جا کر نبی سے ذکر کروانی ہے، تو ساتھ ہی آیت پڑھ کے سنا دی کہ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ کیا ضرورت ہے تکلیف اٹھانے کی؟ کیا ضرورت ہے مصیبت برداشت کرنے کی؟ آپ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ جو کام کر سکتے ہیں بس وہ کر لیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا ہمیں پتہ یہ کب نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہ ہمارے سامنے ہوئی تھی اور ہمارے لیے ہوئی تھی۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی کہ جب ہم جہاد کے اندر ایک زیادہ وقت گزارنے کے بعد اور لمبی جو ہے آپ جانتے ہیں جو صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے والے لوگ ہیں، علماء سے سننے والے لوگ ہیں، کہ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد مسلسل صحابہ کرام کی محنت اور مسلسل جہاد اور کفار کے ساتھ برسر پیکار ہونا، جنگوں میں شریک ہونا، کبھی بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، تبوک ہے، حنین ہے، دیگر غزوات ہے، سرایا ہے، یہ ایک مسلسل محنت ہے نہ ختم ہونے والی، ادھر سے آئے ادھر جا رہے، ادھر سے آئے ادھر جا رہے، اور لمبا چوڑا سفر اور محنت، مشقت، جہد، حتیٰ کہ بس اوقات تو زخموں سے خون بہ رہا ہوتا تھا اور پھر سے حکم آ جاتا تھا کہ تیاری کرو، پھر نکلو، اور کوئی سستانے کا موقع نہیں، آرام کا موقع نہیں، بیٹھنے کا موقع نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر سے اب واپسی ہے، ادھر سے پھر سے دوبارہ سے سفر شروع ہو رہا ہے کہ فلاں کے مقابل کے لیے جاؤ، فلاں کے لیے جاؤ، فلاں کے لیے جاؤ، فلاں کے لیے جاؤ۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ جب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت ہو گئی، مسلمانوں کو فتوحات ہونے لگی اور مسلمان کچھ مضبوط ہونے لگے اور مسلمانوں کے لیے کچھ آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جماعت مسلمین بھی بڑھ گئی اور مسلمان بڑی تعداد میں ہو گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ ہم دوستوں نے سوچا جو شروع سے کام کرنے والے ساتھی تھے کہ بھئی اب ہم تھوڑا سا سستا لیں، اب ہم تھوڑا سا سستا لیں، کچھ آرام کر لیں، بہت تھکاوٹیں ہو گئی ہیں، سال ہر سال گزر گئے ہیں جنگوں میں، جہادوں میں، غزوات میں، اور نہ کوئی اپنے بچوں کا کچھ فکر کی، نہ کاروبار کی فکر کی، نہ اپنی دکانداری دیکھی، نہ اپنی تجارت دیکھی، نہ اپنی معاشرت دیکھی، ساری زندگی اور سارا وقت ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ کر کفار کے خلاف برسر پیکار رہے اور دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے محنتیں کرتے رہے، تو تھوڑا سستا لیں، تھوڑا آرام کر لیں تک، اور پھر جب اگر اب ضرورت پڑے گی تو نئے دوست ہیں، نئے مسلمان ہیں، یہ جائیں گے میدانوں میں اور یہ کام کریں گے، ہم تھوڑا آرام کریں، کچھ دنوں کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو، زخموں کو ٹھیک کر لیں، جسموں کو ٹھیک کر لیں، اور کچھ اپنے کاروباروں کو دیکھ لیں تاکہ کچھ گھر کا نظام بہتر ہو جائے۔ تو یہ سوچ اور یہ خیال ہمارے دلوں میں آیا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، کیسی باتیں سوچ رہے ہو؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، دین کی محنتوں سے پیچھے رہ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، دین کی محنتوں سے پیچھے رہ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر تم ان محنتوں سے پیچھے ہٹ گئے اور تم نے کچھ وقت سستانے کے لیے چھوڑ دیا، تم نے کچھ وقت آرام کے لیے چھوڑ دیا اور تم نے سوچا کہ کچھ آرام کر لیں، سستا لیں، کچھ یہاں باغات کو دیکھ لیں اور کچھ اپنی زمینوں کو دیکھ لیں، کچھ اپنے گھر کے نظام کو بہتر کرنے کی فکر کر لیں، تو سمجھو کہ تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، کہ تم اگر دین کے لیے نہ نکلے تو یہ ہلاکت ہے۔ ہم اس کا الٹ معنی کرتے ہیں کہ جو کام کرتا ہے ہم کہتے ہیں کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو، کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو، کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو، کیوں اپنے آپ کے اوپر اتنا بوجھ لاتے ہو، چھوڑو یار، کیا ضرورت ہے اس کی اتنا خام کا بھاگ دوڑ کرنے کی، وہ تکلیفیں اٹھانے کی، مشقتیں برداشت کرنے کی۔ ہر آدمی کے اندر عقل موجود ہے، جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہے کر لے، ہمیں کیا پڑی؟ آج ہماری یہ سوچ بن گئی اور دلیل میں آیت پڑھ کے سنا دیتے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ صحابہ فرماتے کام سے پیچھے ہٹنے پر اللہ نے یہ ڈانٹ دلائی، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو کام نہ کر کے؟ ہم کہتے ہیں کہ کام کر کے کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں؟ میرے مسلمان بھائی دوستو عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ساری محنت اپنے جسم کو پالنے پر لگا دی، جسم کو سہولت فراہم کرنے پر وقت لگا دیا۔ آج ہمارے بچے جو اتنی بھاری بھرکم فیسیں بھر کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریاں لینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ماں باپ بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر اور اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال کر بچوں کے اخراجات تعلیمی برداشت کر رہے ہیں، لاکھوں روپے، بسا اوقات کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا تعلیم یافتہ ہو جائے، بڑا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے۔ تو سوال یہ تھا کہ یہ ساری محنت سے مقصود کس کو نفع پہنچانا ہے؟ تو جواب اس کا یہ تھا کہ جسم، ساری محنت سے مقصود کس کو نفع پہنچانا ہے؟ جسم کو۔ ایک بچہ اگر ڈاکٹر بنے گا تو وہ پیسہ کمائے گا نا،
تو پیسہ کمانے سے کس کو فائدہ ہوگا؟ روح کو فائدہ ہوگا، جسم کو فائدہ ہوگا؟ روح کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے جسم کو فائدہ ہے کہ وہ جو ہے کہ پیسہ کمانے کی اے ٹی ایم بن جائے گا، مشین بن جائے گا، 2-4 لاکھ روپے اپنی تنخواہ لے گا، کوئی مریضوں سے شام ٹائم میں اپنی کلینک بنا کر وہاں سے اکٹھے کرے گا روزانہ کے 40-50 ہزار، لاکھ 1.5 لاکھ، اور وہ بس مشین بن جائے گا پیسے کمانے۔ اور یہ ساری محنت ہے دنیا کے اندر، ہر طرف اسی محنت کے لیے بھاگ دوڑ ہے، اسی کے لیے بڑے بڑے اسکول بنائے جا رہے ہیں، کالج بنائے جا رہے ہیں، یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اور تعلیمی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں کہ تم جسموں کو پالو، جسموں کو پالو، جسموں کو پالو، تمہارے پاس پیسہ ہوگا تم بڑے آدمی بن جاؤ گے، تمہارے پاس پیسہ ہوگا تمہاری عزت ہوگی، تمہارے پاس پیسہ ہوگا تمہاری زندگی پرسکون گزرے گی، تمہارے پاس پیسہ ہوگا تمہاری شہرت ہوگی، تمہارا فلاح ہوگا، تمہارا فلاح ہوگا۔ تو ساری باتوں کا لب لباب اور تمام باتوں کا خلاصہ اور تمام باتوں کا نچوڑ صرف جسموں کو بہتر کرنا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات جسموں کو بہتر کرنے کے لیے نہیں، روحانیت کو بہتر کرنے کے لیے تشریف لائے گا۔ اگر وہ جسموں کو بہتر کرنے کے لیے آتے تو سب سے زیادہ مال نبیوں کے گھر میں ہوتا۔ اگر ان کا مقصد یہ ہوتا کہ جسم مضبوط کرو، کھاؤ پیو موج کرو بس، تو سب سے زیادہ مال نبیوں کے گھر سے نکلتا۔ جب انبیاء علیہ السلام دنیا چھوڑ کر جاتے تو ان کے گھروں سے خزانے نکلتے، ان کے گھروں سے سونے چاندی کے انبار نکلتے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے اور پوری کائنات کے اندر سب سے افضل ترین ہستی ہے، اللہ کے بعد آپ کا مقام اور شان ہے، وہ ہستی بھی جس دن دنیا سے تشریف لے گئی ہے ان کے اپنے گھر میں چراغ جلانے کو تیل بھی نہیں تھا، چراغ جلانے کو تیل بھی نہیں تھا، وہ بھی پڑوس والوں سے لیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام جو محنت کرتے ہیں وہ دلوں کی محنت ہوتی ہے، وہ روحوں کی محنت ہوتی ہے، وہ جسموں کی محنت نہیں ہوا کرتی۔ وہ جسم کو موٹا تازہ بنانے کی، جسموں کو پالنے کی، جسموں کو سہولتیں دینے کی محنت نہیں کرتے، وہ روحانی زندگی کو بہتر کرتے ہیں، قلب کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ وہ انسانوں کو ایسا بناتے ہیں کہ انسان حقیقی معنی میں انسان ہے۔ اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ گشت میں تھے تو باہر جنگل میں تشریف لے گئے، ایک دیہاتی آدمی رات کے وقت میں آپ کو ملا، تو آپ نے پوچھا کہ میاں کیا بات ہے، اس وقت یہاں کیسے، اور اندھیرا ہے، رات ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اور آپ اس مدینہ پاک کے لگتے بھی نہیں ہیں، کوئی اجنبی محسوس ہو رہے، کہاں سے آئے؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں دیہات سے فلاں علاقے سے آیا ہوں، اور یہاں پر میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنا چاہتا ہوں کہ میری کچھ ضرورت ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں تو اپنے امیر سے اپنی ضرورت پوری کرواؤں گا۔ اب جو کہ رات پڑ گئی ہے، شام ہو گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، ہمارا امیر تو ظاہر ہے کہ آرام کر رہا ہوگا، سو رہا ہوگا، اس کے نوکر خدام نے خادموں نے دروازے بند کر دیے ہوں گے، پہرے دار کھڑے ہو گئے ہوں گے، اب مجھے کہاں وہ وہاں ان تک جانے دیتے، میں نے سوچا چلو رات اس جنگل میں گزار لیتا ہوں، صبح جا کر حضرت سے ملاقات کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا جاؤ یار، تم مجھے کام کا پریشان کر رہے ہو، آپ سے کام نہیں ہے، مجھے اپنے امیر سے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ چلو یار بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کوئی مدد کر سکوں، تمہارے امیر تک تمہارا پیغام پہنچا دوں۔ اس نے بتایا کہ ہاں میرے ساتھ میری بیوی ہے، وہ درد ذہن میں مبتلا ہے، اور اس کے پاس بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، تو ہم اس لیے آئے تھے کہ اسے کچھ مال ہمیں مل جائے گا تو ہمارے لیے ذرا سہولت اور آسانی ہوگی کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ہے، اس خیمے کے اندر ہے؟ کہ جی ہاں۔ اچھا چلو ٹھہرے تھوڑی دیر، میں دوبارہ آتا ہوں۔ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، کسی یونین کونسل کا جنرل کونسلر نہیں، کوئی وائس چیئرمین نہیں ہے، چیئرمین نہیں ہے، ایم پی ایم این اے نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران۔ وہ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی اہلیہ محترمہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ ام کلثوم جنت تقسیم ہو رہی ہے، اگر لینے کا ارادہ ہو تو میرے ساتھ چلو۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق داری نہیں ہے، یہ تھی وہ محنت جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پلٹ کے رکھ دیا، انسانیت کا درد پیدا کر دیا، انسانیت کی خیرخواہی پیدا کر دی اور انسانیت کا احترام پیدا کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار کر دیے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ان کو اپنی ذات کی چار دیواری کا احساس نہیں تھا۔ آج تو ساری محنت اس پر ہے کہ میں اعلیٰ بالا شان والا ہوں، کوئی دنیا مرتی ہے مر جائے مجھے کیا، لیکن مجھے اور میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے،
یہ جذبہ نہیں تھا، ان کا جذبہ یہ تھا ہمیں پتھر بھی باندھنے پڑے تو ہم باندھ لیں، لیکن کسی دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو لے کر پہنچے اور ضروری سامان لیا، فرمایا کہ ایسے سے وہاں پر ولادت کا وقت ہے بچے کی کا، اس کے لیے جو ضروری سامان ہو وہ لے لو۔ حضرت کی عالیہ صاحبہ نے لیا اور لے کر وہ وہاں پہنچی تو حضرت نے کہا کہ تم اندر جاؤ، میں باہر اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ذرا بات چیت کرتا ہوں۔ وہ اندر تشریف لے گئی اور ولادت میں ان کے ساتھ معاونت کی۔ حضرت عمر باہر زمین پر بیٹھے جیسے آدمی دونوں پاؤں اٹھا کر اور دسترخوان پر بھی کھانے کے لیے آدمی کبھی بھی بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہم بیت الخلاء بیٹھتے ہیں ایسے جا کر بیٹھے اور اس کو ساتھ بٹھا کر اپنے بات چیت کرنے لگے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اس کے حالات معلوم کرنے لگے۔ اور اندر آپ کی عالیہ صاحبہ تھی تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی کہ امیر المومنین آپ کو مبارک، آپ اپنے دوست کو مبارک دے دیں کہ اللہ نے ان کے یہاں بیٹا پیدا کیا، تو ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ جیسے اس دیہاتی نے اور اس آنے والے مسافر نے سنا کہ میں امیر المومنین کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ امیر المومنین ہے، وہ لرزنے لگ گئے۔ کب پہلے اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو پہلے خبر ہی نہیں تھی کہ میرے ساتھ امیر المومنین بیٹھے ہوئے، میرے ساتھ 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران بیٹھا ہوا اور وہ خود اپنی بیوی کو لے کر میری بیوی کے پاس آ کر اس کو اس کی دائیا بنا کر بیٹھا ہے اور اس خدمت کے لیے وہ اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر آ چکا ہے۔ اس کو اس بات کی پہلے خبر ہی نہیں، جب اندر سے آواز ہے کہ اپنے دوست کو مبارکباد دو کہ وہ اللہ نے اس کو بیٹا دیا، تب اس کو پتہ چلا۔ میرا معزز سامعین، یہ تھی وہ محنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں پر کی۔ اس محنت کے نتیجے میں یہ لوگ تیار ہوئے کہ جن کے اندر انسانیت کا احساس پیدا ہوا، خیرخواہی پیدا ہوئی۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ رات کو 12-1 بجے ہم سے کوئی ٹیلی فون کر کے کہہ دے کہ میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے، ذرا گاڑی نکالو اس کو ہسپتال تک لے کر جانا ہے، تو اللہ کے حکم سے ہمارا موبائل فون ہی بند ہو جائے گا دوبارہ۔ اور اگلے دن صبح جب وہ بندہ بیچارہ پریشان ہو کر پوچھے گا یار میں تیرا انتظار ہی کرتا رہا اور تو آیا نہیں، وہ یار پتہ نہیں لڑکے نے چابی کہاں رکھ دی، گاڑی کی چابی نہیں ملی، پتہ نہیں اس نے چابی کہاں رکھ دی، مجھے بڑی تلاش کی نہیں ملی، حالانکہ وہ تکی کے نیچے پڑی۔ جان اتنی یعنی ہمارے ہاں اس کو کام ہی نہیں سمجھا جاتا۔ دوسرے انسان کے کام آنا، دوسرے انسان کی مدد کرنا، خیرخواہی کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف جسموں کو پالا ہے، ہم نے روحانیت کو نہیں پالا۔ جو روح کو پالتے ہیں انہیں اس بات، ہمارے حضرت جس مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں اور تصوف و تزکیہ کی دنیا میں اس وقت پاکستان میں واحد شخص ہے کہ جو حضرت شیخ زکریا کی امانت کو لے پھر رہے ہیں اور قریہ قریہ علاقوں بستیوں میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو پہنچا رہے ہیں اور لاکھوں لوگ ان سے اب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم ایک دفعہ کی صحبت میں گئے ہوئے تھے، وہاں وقت لگا رہے تھے تو ایک نوجوان نے پشاور کا تھا، معاذ نام کا، میرا ساتھ چلے میں تھا وہ، تو اس نے حضرت سے کہہ دیا کہ مجھے پیشاب کی تکلیف رہتی ہے تو میں نے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے تندرستی تھا۔ جو لوگ اپنی اپنی دعائیں بتاتے، حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جب میں عصر کے وقت گھر واپس جاؤں تو تم مجھے ذرا مل لینا۔ حضرت نے اس کو وہ ملا، اس نے کہا شاید کوئی بات فرمائیں گے، کوئی وظیفہ بتائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا گاڑی میں بیٹھ، اس کو گاڑی میں بٹھایا اور وہاں قریب بازار میں ہے دوابہ، کربوبہ شریف کے قریب بازار بڑا جو شہر ہے ان کا دوابہ کہلاتا ہے، آپ اس کو وہاں لے کر گئے اور کئی میڈیکل سٹوروں پر گئے کہ فلاں دوائی دو، اور وہ نوجوان بتا رہا تھا کہ 5-7 دکانوں پہ حضرت پھرے اور وہ دوائی نہیں مل رہی تھی، اور اس وقت جو حضرت کے چہرے کی کیفیت تھی اور ان کے اوپر جو اضطراب تھا، جو بے چینی تھی اور جو ان کے چہرے سے وہ پریشانی ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس نوجوان کے الفاظ یہ تھے کہ میرا باپ بھی ہوتا تو وہ اتنا پریشان نہ ہوتا جتنی پریشانی میرے حضرت کے چہرے پہ محسوس کی۔ کیوں کہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کا خیال کرنے کا حکم اللہ ہمیں دیتا ہے، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے۔ اب جو اللہ کے کنبے کو ستائے گا تو اللہ کے اس سے خوش ہو۔ آج شوہر بیوی کو ستاتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، ایسے شوہر سے کہ اللہ راضی ہوگا؟ وہ 8 رکعت تہجد کی چھوڑ کے 800 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بیوی پہ ظلم کرتا ہے، بیوی کو ستاتا ہے، بیوی کو پریشان کرتا ہے، ناجائز مار پیٹ کرتا ہے، دکھ دیتا ہے اور گندی غلیظ گالیاں اس کے ساتھ بک کر اس کو پریشان کرتا ہے،
تو وہ کیسے اللہ کا قرب حاصل کرے؟ جو اللہ کی مخلوق کو ستائے گا، جو ماں باپ کو ستائے گا، وہ کیسے اللہ کا قرب حاصل کرے؟ جو اپنے پڑوسیوں کو ستائے گا وہ کیسے اللہ کا قرب حاصل کرے گا؟ حدیث پاک میں نہیں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایک عورت ہے بہت نیک پارسا ہے لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے کہ وہ پڑوس والوں کو تنگ کرتی ہے. آپ نے فرمایا جہنم میں جائے، دوزخ میں جائے. دوسری کا ذکر کیا گیا کہ زیادہ نفلیں تو نہیں پڑتی لیکن اچھی بات ہے، کسی کو پریشان نہیں کرتی، فرمایا جنت میں جائے. کیوں کہ اس سے انسانیت کو تکلیف نہیں ہو رہی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہ ثمر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہ نتیجہ تھا. آپ نے ایسا تزکیہ کیا صحابہ کا، ایسے دل بدلے صحابہ کے، ایسی روحانیت کی محنت کی صحابہ پر کہ ایک پیالے کو لے کر گھومتے تھے اور کوئی شخص بھی اس پانی کا قطرہ اپنے اندر نہیں اترنے دیتا تھا. جب وہ یہ سن لیتا کہ دوسرا مسلمان کہتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے اور وہ کہتا ہے کہ پہلے اسے پیش کر، وہ کہتا ہے اس کو پیش کر، وہ کہتا ہے اس کو پیش کر. آج مجھے دکھاؤ میرے مسلمان بھائیوں یہ معاشرہ دنیا میں کہاں ہے؟ یہاں تو بندوق تان کر جو کھڑا ہوتا ہے دوسرے پر وہ کوئی اور نہیں ہوتا، سگا بھائی ہوتا ہے. یہاں جو بندوق تان کے کھڑا ہوتا ہے کوئی اور نہیں ہوتا، وہ چچا اور بھتیجے ہوتے، وہ اور کوئی نہیں ہوتا، وہ ماموں اور بھانجے ہوتے. وہ سسرال والے اپنے داماد کے ساتھ، داماد اپنے سسرال والوں کے ساتھ، وہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات کر رہے ہیں. سگی بہنیں عدالتوں میں بھائیوں کے خلاف کھڑی ہیں. اور ہم پھر بڑے امن کے ساتھ رہتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کا جو وہ سلسلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا شاید ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے وہ پورا کر لیا. نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں ابھی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اوپر بھی ابھی محنت کرنی ہے، اپنے اوپر کرنے کے بعد پھر بقیہ امت پر کرنا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. آج ہمیں نہ اپنی فکر ہے نہ اپنے گھر والوں کی فکر. ہماری اولادیں کیا کر رہی ہیں ہم سب کو پتہ. ہم خود تو چل کر اپنے گھر سے روزانہ نماز کے لیے آتے ہیں، ہماری اولاد ایک بھی نماز نہیں پڑھتی، ہمیں کوئی بے چینی نہیں، کوئی پریشانی نہیں. ہمیں پتہ ہے اپنی اولاد کے متعلق کہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری عورتیں شادی بیاہوں میں کھلے عام اللہ رسول کی بغاوتیں کرتی ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. مخلوق مجمعوں میں بیٹھتی ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. بغیر پردے کے پھرتی ہیں گلیوں بازاروں میں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. مہندی کے تماشے اور اسی طریقے سے باراتوں کے تماشے اور نہ جانے کون کون سی شیطانی امور ہوتے ہیں اور ہم سب کچھ جانتے دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں اور ہمیں اس پر کوئی غم اور کوئی دکھ اور کوئی پریشانی نہیں. اور لوگوں کی رضا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ زیادہ حقدار تھا اس بات کا کہ اس کی رضا کا اور اس کے رسول کی رضا کا خیال کیا، لیکن ہم اس کی رضا کا کوئی خیال. وجہ کیا ہے کہ ہماری محنت روح پر نہیں ہوئی، ہماری محنت دل پر نہیں ہوئی، ہماری محنت صرف جسم پر ہوئی تو جسم کی خوشیوں کا خیال کیا، روحانیت کی زندگی کا کوئی خیال نہیں. تو میرے مسلمان دوستوں اور بھائیوں، انسان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچائے، اپنے اولاد کو دوزخ سے بچائے اور اپنے آپ پر محنت کرتے ہوئے، اپنے گھر والوں پر محنت کرتے ہوئے پوری انسانیت کے اوپر محنت کرنے کا سلسلہ وہ کرے. لیکن جب تک وہ خود ہی کھوکھلا ہے، جب تک وہ خود ہی خالی ہے، جب تک اس کا اپنا ہی چراغ گل ہے تو وہ کسی دوسرے کا چراغ روشن کہاں سے کرے؟ آپ 50 لاکھ کا چراغ خرید لیں، آپ 50 لاکھ کا لیمپ لے آئے، جب تک اس کے ساتھ کوئی جلتا ہوا چراغ مس نہیں کرے گا، اس کو چھوئے گا نہیں، اس کے ساتھ لگے گا نہیں، اس میں روشنی پیدا نہیں ہوگی. اس کو روشن کرنے کے لیے کسی جلتے ہوئے چراغ کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے. جب تک آپ اس کو کسی چراغ کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اس میں روشنی پیدا نہیں ہوگی، چاہے وہ 10 کروڑ کا کیوں نہ ہو. انسان چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا تعلیم یافتہ سمجھتا ہو، کتنی ہی بڑی اس کے اندر قابلیت اور استعداد ہو، جب تک اپنے آپ کو کسی صاحب دل کے ساتھ نہیں جوڑے گا اس کے اندر ایمان کی بہار نہیں آئے گی، اس کے اندر ایمان کی بہار نہیں پیدا ہوگی، اس کے اندر معرفت الہی نہیں اس کو نصیب ہوگی، روحانی تعلق اس کا اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا. کیونکہ جب تک یہ اپنے آپ کو اس صحبت میں نہیں لے کر آتا کہ جو لوگ اس صحبت کے نتیجے میں اللہ کے محبوب اور مقبول بندے بنے، تو یہ اپنے آپ کو
بہت سارے رسم و رواجوں میں تو مبتلا کر یہ رکھے گا، اپنے ذہن کے مطابق بہت سارے دین کے کام کر رہا ہوگا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں رمضان ابھی انشاءاللہ آنے والا ہے، لوگ بڑی خیرات کریں، کوئی آنے کا ٹرک تقسیم کر رہا ہے، کوئی چینی تقسیم کر رہا ہے، کوئی وہ جامع شیریں تقسیم کر رہا ہے، کوئی شربت تقسیم کر رہا ہے، اور اپنی موویاں بنوا رہے، تصویریں بنا رہے، فیس بک پر ڈال رہے کہ ہم نے آج افطاری کروائی، آج ہم نے راشن تقسیم کیا ہے، آج ہم نے لنگر تقسیم کیا ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ اپنے من کے اعتبار سے تو لاکھوں روپے خرچ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو جذبات ہیں وہ کیا ہے کہ اخبار میں تصویر آئے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا، لوگ فیس بک پر ہمیں دیکھیں گے، لوگ ہماری تعریف کریں گے۔ تو اس جذبے سے جب یہ آدمی کام کرے گا، اس بیچارے کو کیا ملے گا؟ آخرت میں کچھ بھی نہیں، ہمارا ہو فی الآخرت میں آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسم و رواج کو اختیار کیا، حقائق کو نظر انداز کیا۔ ابھی سیلاب آیا تھا، روزانہ ویڈیو بنتی، تصویریں اترتی، اشتہارات میں آتی تھی، اخبارات میں چھپتی اور موبائلوں میں ڈالی جاتی، ہم نے یہاں راشن دے دیا، ہم نے یہاں کپڑے دے دیے، ہم نے یہاں رضائیاں دے دی، ہم نے یہاں پہ اینٹ دے دی، سیمنٹ دے دی، بجری دے دی، فلاں دے دیا، فلاں دے دیا۔ یہ سب کچھ کیا تاکہ لوگ ہم پر اعتماد کر کے ہمیں پیسہ زیادہ دیں، لوگ ہم سے خوش ہو جائیں۔ اور ہمارے حضرت جی نے بھی لاکھوں روپے کی امداد لوگوں میں بانٹی اور کی، لیکن کوئی ایک تصویر نہیں نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جس کے لیے کام کرنا وہ دیکھ رہا ہے، جس کے لیے کچھ کرنا اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے الحمدللہ اپنے اپنے علاقوں میں کام کیا، کروڑوں روپے کی اشیاء تقسیم ہوئی، چیزیں دی، لوگوں کے گھر تک بنوائے، کوئی ایک تصویر کہیں نظر نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ انسان کا جذبہ ہے، جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوتی، اس کے اوپر کام نہیں ہوتا، تب تک انسان حقیقی معنی میں انسان بنتا نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم چونکہ سارے روحانی طور پر بیمار ہیں، ہمیں معاشرے کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ افراد کی اصلاح کے لیے 4 باتیں ہم فرماتے ہیں کہ پہلی چیز علم ہے، دوسری چیز عمل، تیسری چیز کثرت ذکر، چوتھی چیز صحبت صالح۔ یہ 4 باتیں جب انسانوں کے اندر ہوتی ہیں تو انسانوں کی اصلاح افراد انفرادی طور پر ہوتی ہے۔ علم، عمل، کثرت ذکر اور صحبت صالح۔ علم دین کا ضروری سیکھنا، جو ایک لازمی چیز ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے، پھر اس علم کے مطابق عمل، اور پھر تیسری چیز ہے کثرت ذکر، کیونکہ ذکر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ بجھے ہوئے دل، سوئے ہوئے دل، مرے ہوئے دل، ان کے اندر وہ تازگی لے کر آتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان جب بھی حملہ کرتا ہے وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ انسانوں کو ذکر سے غافل کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے جماعت والے ساتھی جب گشت پہ جاتے ہیں تو پہلے ذکر پہ بندہ بٹھا کے جاتے ہیں۔ اس کا ذاکر کا جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا اس کے گشت کا نتیجہ باہر سے ظاہر ہوگا، جتنا وہ غافل ہوگا اتنا ذکر وہ گشت وہ غفلت والا ہوگا، اس کے کوئی نتائج نہیں ہوگا۔ جس قدر ذاکر کی توجہ اور دھیان اللہ جل شانہ کی طرف ہوگا، اس کا اسی اعتبار سے نتیجہ باہر سے ظاہر ہوگا۔ لیکن ہم اس کو کام ہی نہیں سمجھتے، لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کام، یہ تو عورتیں بھی کر لیتے ہیں، اور بھائی یہ تو اصل کام ہے، اور کام ہے کیا؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا نام ہی تو سب سے بڑا ہے، اور یہ دنیا بچی ہی اللہ کے نام کی برکت سے ہوئی ہے۔ جس دن یہاں اللہ کا نام ختم ہو گیا دنیا ختم ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں یہ کوئی کام ہے؟ کہ حدیث پاک میں نہیں آتا کہ قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں۔ جب تک اللہ اللہ ہو رہی ہے تو دنیا ہے، جس دن اللہ اللہ ختم دنیا ختم۔ آپ کہتے ہیں یہ کام نہیں، یہ کام کیسے نہیں کہ جو پوری کائنات کی روح ہے، پوری کائنات کی جان ہے، جس کے دم خم سے دنیا سب بچی ہوئی ہے، وہ کام نہیں ہے، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یہ بات میں نے سنی مولانا طلحہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے، جو شیخ حدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ہم اجتماع میں حضرت جی کے ساتھ گئے تھے رائے گڑھ میں، اور وہاں پر جو ہے کہ وہ حویلی کے اندر مہمان جہاں ٹھہرتے ہیں، تو حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے، تو حضرت مفتی مختار شاہ صاحب بھی اندر حویلی میں تھے، تو میں حضرت کے ساتھ سفر میں تھا، تو وہاں پر میں بھی حضرت کے ساتھ اندر چلا گیا، تو وہاں کی صحبت میں بیٹھے تھے مولانا طلحہ صاحب کی صحبت میں، تو وہاں پر حضرت نے یہ بات فرمائی کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ
روزانہ 2.5 گھنٹے ذکر بالجہر کرتے ہیں، روزانہ 2.5 گھنٹے ذکر بالجہر کرتے ہیں، اور ہم 2.5 منٹ نہیں کرتے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مولانا یاسر رحمہ اللہ سے جو کام لیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بڑوں سے کام لیا، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے اللہ نے کام لیا، علامہ رشید احمد صاحب گنگوہی سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کام لیا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ذاکر ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مستقل ذکر کرتے تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ، یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن استاد محترم سے میں نے کوئی سبق سننا تھا، سمجھنا تھا، مجھے سبق سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے استاد جی سے کہا شیخ الہند رحمہ اللہ سے کہ حضرت یہ مقام سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا کہ صبح نماز کے بعد میرے حجرے پہ آ جانا، وہاں میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ کہتے جب میں نماز پڑھ کے فجر کی وہاں پہنچا تو مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو استاد جی ذکر شروع کر چکے تھے، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کیواڑ کو انہوں نے بند کر لیا حجرے کو، اور اندر سے ذکر کی ضربیں لگا رہے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کہ ذکر کی ضربیں حضرت اندر لگا رہے تھے، لطف اور مزہ مجھے باہر کھڑے کھڑے ہوا، ایسا سرور اور کیف کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حضرت جب ذکر سے فارغ ہو کر اپنا 12 تسبیح کا ذکر سے جب فارغ ہو کر باہر آئے تو میں باہر دروازے پہ کھڑا تھا، حضرت نے فرمایا تھا کہ سبق پوچھنے کے لیے حجرے پہ آ جانا، تو میں نے کہا حجرہ تو بند ہو گیا اندر سے، جب میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، جب استاد باہر نکلے گا تو پوچھ لوں گا۔ تو فرمایا کہ جب ایسے ہی باہر آئے تو میں نے سامنے کھڑا تھا تو مجھ سے کہا اچھا آپ وہ مقام سمجھنے آئے ہو؟ تو میں نے کہا جی استاد جی۔ تو حضرت نے جو تقریر کی اس سبق کی، فرمایا کہ نہ تو الفاظ سمجھ آئے نہ معانی سمجھ آئے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ الفاظ پتہ نہیں کہاں کے ہیں، باتیں کون سی ہو رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو میں نے استاد جی سے کہا استاد جی مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑا نزول فرمائیں، دوبارہ سے بتائیں۔ تو فرمایا دوبارہ حضرت نے پھر تقریر کی تو آدھی باتیں کچھ سمجھ میں آئیں اور آدھی نہیں آئی۔ تو شیخ الہند نے پوچھا کچھ سمجھ آیا؟ کہا تھوڑا بہت تو آیا ہے لیکن پوری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا اچھا ابھی چلے جاؤ، پھر بعد میں آنا، پھر ہم تمہیں سمجھائیں گے۔ کیونکہ ابھی اس وقت میں وہ ذکر کی وجہ سے ان کی روحانیت اور ان کے انوارات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ نازل ہو رہے تھے، وہ ان کی وجہ سے وہ ترقی اتنی ہو چکی تھی کہ اب وہ الفاظ بھی کسی اور عالم کے بول رہے تھے، جس سے بات ایک طالب علم کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں بتانا اس لیے چاہتا تھا، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت شیخ العربی والعجم مولانا شیخ حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ، حضرت ذکر کرتے تھے، ایک وہاں دروازہ بند کیا ہوا تھا تو ایک اوپر چھت میں سانپ لٹکا ہوا تھا، حضرت مدنی جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ نے جب ضرب ذکر کی لگائی تو وہ سانپ چھت سے گرا، اور جب حضرت کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو وہ بھی اپنا سر اٹھا کے کبھی ادھر زمین پر مارتا کبھی ادھر زمین پر مارتا، جیسے حضرت لا الہ الا اللہ کہتے تو وہ بھی اس کے ساتھ وجدان وجد میں آ کر وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اکابر کے ذکر میں اتنی لذت اور کیف و سرور ہوتا تھا کہ جانور بھی اس سے مزہ لیا کرتے تھے۔ انسانوں کو جو فائدہ ہوا، ان لوگوں نے بھی بڑے بڑے کام کیے میرے دوستو، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو ذکر کے ذریعے سے آباد کیا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا، تو ان کے کاموں میں جان پڑ گئی۔ ہم ذکر نہیں کرتے، اس لیے ہماری نہ باتوں میں جان ہے، نہ اعمال میں جان ہے، نہ تقریروں میں جان ہے، نہ ہم سے کوئی ٹھیک ہوتا ہے، نہ کسی کی تربیت ہوتی ہے، نہ اصلاح ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم خود خالی ہیں۔ جو مٹکا خود خالی ہو وہ سیرابی نہیں کر سکتا، جس برتن میں خود پانی نہ ہو وہ کسی کی پیاس کو نہیں مٹا سکتا۔ جو انسان خود اندر سے کھوکھلا ہے اس سے انسانوں کو فائدہ نہیں ہوتا، اس سے انسانوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جو اندر سے بھرا ہوا ہے، وہ زبان میں لکنت والا ہو، وہ فصیح و بلیغ گفتگو نہ کر سکتا ہو، حجی مولانا الیاس رحمہ اللہ کی طرح ہو، حجی مولانا الیاس رحمہ اللہ بیچارے صاحب گفتگو لکنت کی زبان، لیکن آج پوری دنیا میں فیض ہے، پوری دنیا میں کام ہے، کیونکہ اندر کا باطن زندہ، روحانیت زندہ تھی۔ اور آپ نے جنہوں نے حضرات نے زیارت کی ہے ہمارے حضرت جی مفتی مختار الدین شاہ صاحب کی، ان کی زبان میں بھی لکنت، اردو بھی صاف نہیں، لیکن پورے ملک میں آج ایک غلغلہ ہے، پورے ملک میں ایک کام ہے، اور پورے ملک کے علماء اور پورے ملک کے عوام، جید علماء، مشائخ کبار علماء، حضرت شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جیسی ہستی، وہ اپنے ساتھیوں کو فرماتی ہے کہ اگر کسی نے اصلاح کے لیے وقت لگانا ہو تو کربلا شریف میں حضرت کی صحبت میں چلا جائے، ان سے فائدہ اٹھائے، بڑے بڑے اکابر لوگوں کو بھیجنے کی دعوت کی صحبت میں کہ وہاں فائدہ ہو۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم سب بھی ظاہر محتاج ہیں، ہمارے دل بجھے ہوئے ہیں، ہماری روحانیت کمزور ہے، اپنے بجھے ہوئے دلوں میں دوبارہ سے ایمان کا چراغ جلانے کے لیے، ایمان کی روحانیت کو پیدا کرنے کے لیے، معرفت ربانی کو لینے کے لیے
कुछ वक्त हजरत की सोहबत में लगाएं और उनके पास रहें, उनकी सोहबत उठाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनकी बरकत से हमारे दिलों को जिंदा फरमाए। जैसे मुर्गी के अंडे 21 दिन मुर्गी की सोहबत में रहते हैं, उन मुर्दा अंडों में से जिंदा चूजा निकल आता है। हालांकि उस मुर्गी ने क्या उनके ऊपर कोई मंत्र पढ़ा है, उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अंडे को सोहबत मिली है मुर्गी की, नतीजा ये मिला कि उसके अंदर से चूजा पैदा हो गया। ये मुर्दा दिल लेकर जब किसी जिंदा दिल अल्लाह वाले की सोहबत में हम जाएंगे तो अल्लाह पाक उस सोहबत की बरकत से हमारे दिलों को भी जिंदा फरमाए। लोग कहते हैं कि बुजुर्गों की सोहबत से क्या मिलता है? भाई देखो, यहाँ अगर मस्जिद में आप हीटर चला दो तो सारी मस्जिद को तपश और गर्माई मिलती है कि नहीं मिलती? हालांकि हर बंदा तो हीटर के ऊपर बैठा नहीं होता, कोई पिछली सफ में होगा, कोई दरमियान में होगा, लेकिन वो माहौल सबको गर्माइश देगा। ऐसे ही अल्लाह वालों का माहौल बैठने वालों को गर्माइश देता है और उनको फायदा होता है। एक बुजुर्ग बयान कर रहे थे कि जिक्र के ये समारात और बरकत होते हैं, ये फायदा होता है, ये फायदा होता है। तो एक आदमी कहने लगा, यार अजीब बातें करते हो मौलाना आप भी, एक लफ्ज में इतने सारे फायदे कहाँ से हो सकते हैं? एक लफ्ज आदमी में इतना बड़ा इनकलाब पैदा करते हैं, जिंदगी बदलते एक लफ्ज, ये कैसे हो सकता है? तो शेख समझ गया कि इस बंदे को दलाइल समझ में नहीं आते, इसको कोई और जबान से समझाना पड़ेगा। तो आपने उसको कहा, वो बुजुर्ग उनसे कहने लगे, फरमाने लगे, एक गधे, तुझे क्या खबर इस बात? अब जब एक बड़े आदमी को जो लोगों की नजरों में बड़ा हो, लोगों के सामने उसको गधा कह दिया जाए, वो तो फिर उसके, आप समझते हैं उसके साथ क्या हो? जैसे शेख ने उसको कहा कि एक गधे, तुझे क्या पता इस बात? अब वो तो भगोला हो गया, चेहरे पर सुर्खी आ गई, गुस्सा, आंखों में सुर्खी आ गई और मुंह से झाग निकले, थूक निकले, और आपने मुझे गधा कह दिया, मैं गधा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आपने मेरी सबके सामने तौहीन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। वो जरा एक डेढ़ मिनट उसने खूब बरसा वो। हज़रत ने मुस्कुराकर फरमाया, प्यारे क्या हुआ? हज़रत ने उसको मुस्कुराकर पूछा कि प्यारे क्या हुआ, क्यों इतना आग बगोला हो गए, क्यों इतने आपके चेहरे से वो झाग निकल रही है और वो थूक निकल रही है, क्या हो गया? अच्छा, अभी आप पूछते हो मुझसे क्या हो गया, सबके सामने आपने मुझे गधा कहा और आप कहते हैं क्या हो गया? आपने फरमाया, आप ही तो कह रहे थे एक लफ्ज से क्या होता है, मैंने भी तो एक लफ्ज ही बोला था। आप ही तो कह रहे थे एक लफ्ज से क्या होता है, तो मैं तो आपकी बात के ऊपर मैंने तो बात कर दी। आपने कहा एक लफ्ज से क्या होता है, तो मैंने भी आपको खर कह दिया, मैंने भी आपको गधा कह दिया, मैंने एक लफ्ज ही तो बोला। आपने कहा अगर एक लफ्ज में खर का बोलूं तो वो कितना बड़ा इनकलाब पैदा कर देता है, अगर कोई अल्लाह का लफ्ज बोलेगा इनकलाब कैसे होगा? तो बात दोस्तों ये है कि अल्लाह वालों की सोहबत में जब अल्लाह का लफ्ज बोला जाता है तो इनकलाब होता है जिंदगी में। उसके लिए आपसे दरखास्त है कि आप वक्त निकालें, हज़रत की सोहबत में जाएं। शाबान रमज़ान में बहुत बड़ा मजमा उनके पास आता है, अपनी इस्लाह के लिए जमा होता है, तरबियत के लिए जमा होता है, दीनी मदारिस के तलबा को छुट्टियाँ होती हैं, शाबान रमज़ान में उलमा भी असबाब से फारिग होते हैं। इन औकात को, और हमारे बड़ों ने शाबान रमज़ान की छुट्टियाँ सिर्फ की इसलिए थी कि जो 10 महीने इल्म पढ़ा है, अब उस इल्म के मुताबिक अमल हासिल करने के लिए किसी बुजुर्ग की सोहबत में चले जाए और ये 2 माह उनकी सोहबत में गुजारो। इसलिए पहले हमारे अकाबिरीन 2 महीनों में अकाबिरीन की सोहबत में रहा करते थे जाकर। फिर अब हमने और काम निकाल लिए, फला कोर्स, फला कोर्स, फला कोर्स, फला कोर्स, अरबी सीखो, इंग्लिश सीखो, पता नहीं क्या क्या सीखो, कि जो मकसूद था वो भी हमने खत्म कर दिया। कि वो जो 10 माह तक उनको पढ़ाया, अब 2 माह अमल के थे, अमल सीखो जाकर कहीं किसी के पास, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करो कहीं किसी के पास जाकर, हमने वो भी खत्म कर दिया। तो मेरे प्यारो, आपसे हम इसलिए यहाँ आए हैं, ये हमारा सफर करने का मकसद है। आप थोड़ा सा वक्त निकाल लें, हिम्मत कर लें, कोशिश कर लें, चंद दिन, 40 दिन कौन से ज़्यादा होते हैं, और रमज़ान का महीना तो वैसे भी इबादत का महीना है, ये तो पैसे कमाने का है भी नहीं। लेकिन हम मुसलमानों ने अभी से माशाल्लाह कारोबार, जो कारोबारी लोग हैं उन्होंने वो अभी से बुकिंग करवा दी है। ईद लगानी है जनाब, सामान खूब इकट्ठा करो, कपड़े खूब जमा करो, जूतियाँ जमा करो, फला चीज़ जमा करो, आगे ईद आ रही है, ईद का सीज़न लगाना है, पैसे, महंगाई होने वाली है, चीज़ें कीमत बढ़ने वाली है, पैसे कमाओ खूब। रमज़ान पैसे कमाने का महीना नहीं था, रमज़ान तो नेकियां कमाने का महीना। हमने उसको भी पैसों के नज़र कर दी। आप हज़रात इसके लिए कोशिश करें, और यहाँ से कुछ न कुछ साथी इसकी हिम्मत कर लें, कोशिश कर लें, तरतीब बना लें कि करबला शरीफ में जाकर हज लगा लें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रात हैं, काबिल से मशवरा करके इनकी सरपरस्ती में काम करते हुए मौलाना शाहिद साहब हैं और भी साथी हैं,
ان کی سرپرستی میں آپ کام کریں اور وہاں جا کر وقت لگا کر اس کام کو سیکھیں اور وہاں اس ماحول میں رہیں. دیکھیں آدمی جب تک کسی ماحول میں نہیں جاتا اس کے اوپر رائے نہیں قائم کر سکتا. رائے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ماحول میں جائیں, اس کو دیکھیں, اس کا مشاہدہ کریں. اگر واقعی آپ کو اس سے فائدہ نہ ہو, آپ سمجھیں یار میں 10 دن سے یہاں ہوں, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا, میری کوئی روحانیت میں ترقی نہیں ہوئی, کوئی تعلق معاملہ مضبوط ہی نہیں ہوا, کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کا شوق ذوق ہی نہیں پیدا ہوا, کوئی رونا دھونا نصیب ہی نہیں ہوا, تو ٹھیک ہے آدمی کہے چلو یہاں سے نہیں فائدہ ہوا کہیں اور جگہ سے فائدہ لے لو. لیکن اگر ایک آدمی جاتا بھی نہیں ہے, دیکھتا بھی نہیں ہے, معمولات کو بھی نہیں دیکھتا, بس ویسے ہی پروپیگنڈا کرے اور یار ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ ایسے ہیں ویسے ہیں فلاں ہیں ڈھمکان ہیں, چھوڑو ان کی باتوں کو, بس ان کی باتوں میں نہ آنا, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو یہ پھر ایک بہتان اور الزام ہے اور اس کا جواب قیامت میں دینا پڑے گا, اس کا جواب قیامت میں دینا پڑے گا. اس لیے جو ہے بغیر کسی چیز کی کو دیکھے ہوئے آدمی اس کا رائے نہیں قائم کر سکتا. تو آپ تشریف لے جائیں, وہاں وقت لگائیں اور دیکھیں کہ اس سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر امت کو فائدہ ہو رہا ہے تو خود بھی فائدہ لیں اور امت کو بھی فائدہ پہنچے, اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یار میں نے وقت لگایا تھا مجھے کو فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. 17 شعبان سے 27 رمضان تک ایک پورا چلہ ہے جس میں لوگ علماء, دینی مدارس کے طلباء, شیوخ حدیث, بڑے بڑے اکابر, بخاری شریف پڑھانے والے لوگ, جیسی کتابیں پڑھانے والے حضرات, وہ اپنی اصلاح کے لیے وہاں پہنچے ہوتے ہیں. اور ہدایہ اور جلالین جیسی کتابیں پڑھانے والے حضرات وہاں پہنچے ہوتے ہیں. کوئی دسترخوان صاف کر رہا ہے, کوئی جھاڑو لگا رہا ہے, کوئی بیت الخلاء صاف کر رہا ہے, سب کیوں کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوں. اس لیے میرے بھائیوں آپ سے بھی التجا ہے, وقت نکالیں, تشریف لے جائیں. زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ موت کس وقت آ جائے. جب مر گئے پھر تو کسی کے لیے ہم کچھ بھی نہیں. یہ سب کچھ تب تک ہیں جب تک ہم زندہ ہیں. ہماری ضرورت ہماری بیوی کو بھی تب تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں. ہمارے بچوں کو بھی ہماری ضرورت تب تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں. ہمارے ماں باپ کو بھی ہماری ضرورت اس وقت تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں. ہمارے دوستوں, رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور مقتدیوں کو بھی ہماری ضرورت اس وقت تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں. جس دن مر گئے ہم کسی کی ضرورت نہیں. ہماری ہی اولاد کہے گی ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے جلدی قبرستان پہنچے. امریکہ سے ڈیفنس لاہور میں ایک سال امریکہ میں زندگی بسر کر کے پیسہ کما کر وہیں پر زندگی بسر کی, وہیں مر گئے. اس کی میت کو امریکہ سے لاہور لایا گیا تو بیوی نے 5 منٹ گھر میں نہیں ٹھہرنے دیا. اس نے کہا میرے بچوں کو ڈر لگتا ہے, اس کو فوراً نکالو. 5 منٹ نہیں ٹھہرنے, جو ساری زندگی پیسے کما کر مر گیا ان کے لیے, 5 منٹ اس کو گھر میں نہیں ٹھہرنے دیا. بس کہا کہ اس کو قبرستان والوں کے حوالے. اور ہمارے جس گاؤں اور بستی سے لاہور میں بستی علاقہ ہے کہنا نو, مرکز ابراہیم مسجد کے قریب جگہ ہے. میرے اپنے محلے میں ایک ساتھ تھے, اسکول ٹیچر تھے, انہوں نے بچوں کو بڑا کچھ پڑھا دیا, اسکول پڑھا کیا بنا دیا. ڈیفنس میں انہوں نے گھر بنا لیے, 1-2 بھائی باہر چلے گئے امریکہ میں. ان کی ماں فوت ہوئی ابھی چند دنوں پہلے, 2 مہینے 1.5 مہینہ پہلے. 2 بھائی تھے, ایک تو تھا ہی نہیں, وہ پتہ نہیں بیرون ملک تھا. 2 جو وہاں ڈیفنس میں رہتے تھے تو وہ ادھر گاؤں میں لے آئے میت کو کہ وہاں چلو علاقہ ہے آبائی علاقہ, وہاں دفن کریں گے. 2 بھائیوں نے ماں کو ہاتھ تک نہیں لگایا قبر میں اتارنے کے لیے. ماں کو ہاتھ لگانے کی شریعت کا کیا حکم ہے کہ جو اس کے محرم ہے وہ اس کو اتارے. ماں ہے تو بیٹے ہوتا ہے, بہن ہے تو بھائی ہوتا ہے, وہ اس کو میت کو قبر میں اتارے اور اپنی میت کو غیر آدمی ہاتھ نہ لگائے. ان 2 بچوں نے جو ہمارے علاقے سے نکل کر بڑے تعلیم میں حاصل کر ڈیفنس میں, لاہور ڈیفنس میں رہنے لگ گئے, پیسہ کمانے لگ گئے, لاکھوں روپے ماہانہ کمانے لگ گئے, انہوں نے اپنی ماں کو ہاتھ تک نہیں لگایا کہ اس کو ہم قبر میں اتارے. ایک جب ان کا نوکر آگے بڑھنے لگا تو میں نے اشارہ کیا ساتھی کو, اس دوست نے اس کے دوست سے کہا یار تم آگے آؤ اپنی امی کو قبر میں اتارو. نہیں بھائی آپ چھوڑ دیں اس کو, یہ خود ہی اتار دے گا, آپ رہنے. یعنی ان کے نوکروں نے اس کو اتارا. کیا فائدہ یار اس دولت کا, اس چیزوں کا, جب ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں ہمیں ہاتھ بھی لگانا گوارا نہیں. تو اس لیے آج اس کی فکر کریں کہ میرا کیا ہے, میں قبر میں جاؤں گا, آخرت میں جاؤں گا, میرے ساتھ کیا. اس لیے میرے دوستوں بھائیوں اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اسی سال بس آج کل میں ترتیب بنا لو, شعبان شروع ہو چکا ہے تو 15 شعبان تک تیاری کر لو اور کربلا شریف میں 40 دن لگا لو. پھر آپ کا جو میدان ہے, آپ دعوت و تبلیغ میں کام کرتے ہیں, آپ جہاد میں کام کرتے ہیں, آپ ختم نبوت میں کام کرتے ہیں, آپ جمعیت اسلام میں کام کرتے ہیں, آپ ناموس صحابہ کی محنت کرتے ہیں, آپ مدرس ہیں, آپ تدریس کرتے ہیں, آپ تاجر ہیں, تجارت کرتے ہیں, آپ جج ہیں, آپ وکیل ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, آپ پھر اپنے شعبے میں جائیں اور وہاں خوب کام کریں.
इंशाअल्लाह आपके उस शोबे वाले लोग आपसे पूछेंगे कि यार आपने कहाँ वक्त लगाया था, आप इतने अच्छे इंसान बनकर आ गए और आपके जरिए से उम्मत को खैर पहुंचे। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तबलीग का सफर करके जब वापस आते तो 3 दिन शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में लगाते और फरमाते कि मेरे दिल पे गर्द गुबार आ जाती है जब लोगों से मेल जोल करता हूँ तो अल्लाह की मार्फत में कुछ कमी आती है तो मैं दोबारा रायपुरी की खानकाह में वक्त लगाकर जिक्र अज़कार के जरिए से यकसुई करके खलवत में रहकर अपना वो ताल्लुक मुअल्ला मजबूत करता हूँ और फिर उसके बाद मैदानों में काम करने के लिए निकलता हूँ। तो पहले ये हमारे अकाबिर की तरतीब थी, अल्लाह वालों से बैत होते थे, जिक्र सीखते थे, जिक्र करते थे। अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह सुबह इशराक से लेकर ज़ोहर तक जिक्र करते थे और लोग उनके पास आकर जिक्र सीखते थे। अल्लाह की खबर से जन्नत की खुशबू नहीं आई। 1962 में हजरत का इंतकाल हुआ है। अगर किसी की उम्र इतनी है कि 1962 में मौजूद था, उसने सुना होगा, देखा नहीं होगा तो वहां जाकर सुना तो होगा कि लाहौर में इमामुल औलिया शेख तफसीर हज़रत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की खबर मुबारक से जन्नत की खुशबू आई। हजरत क्या करते थे? जिक्र करते थे। हजरत दीनपुरी रहीमहुल्लाह से ताल्लुक था, इसलिए काज़ी महमूद अमरोटी रहीमहुल्लाह से निस्बत की हजरत। तो जिक्र अस्कार की दुनिया में सारी जिंदगी को अपनी को खर्च किया, सर्फ किया। बर्फ के भलाकों पर लिटाकर हजरत के ऊपर तशद्दुद किया गया। हजरत ने फरमाया कि इस बर्फ के भलाकों पर लिटाने से आप ये समझते हैं कि मेरा ईमान भी ठंडा हो जाएगा, इससे मेरे जिस्म के अंदर तो ठंडक आएगी लेकिन मेरे ईमान में हरारत आएगी, मेरा ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। वो जिक्र की बरकत होती है, जिक्र के समारात थे कि दिल जिंदा हो जाता। तो मेरे दोस्तों आपसे दरखास्त है कि 40 दिन का वक्त निकालें, हजरत की सोहबत में जाएं, वहाँ पर कुछ सीखें, समझें, जिंदगियों को तरतीब दें और उसके बाद अपने अपने कामों में जाएं। तो कौन कौन सा इरादा करता है? अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। ये सब इरादे वाली है, कोई थोड़ा नकल नकल वाला भी होगा इंशाअल्लाह, नकल की भी कोशिश करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर। हज़रत मौलाना फहद साहब और बरकातुल आलिया मौजूद हैं, हमारे हज़रत जी के खलीफा मिजाज हैं, उनसे दरखास्त है वो तशरीफ लाए, मजलिस करवाएं और उसके बाद दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला आप सब हज़रात को खैर दे। आपने हमारा इंतज़ार किया, इस पर हम माज़रत खा हैं। हमें अंदाज़ा नहीं था कि सफ़र इतना लंबा होगा। हमें यही बताया गया था कि कोई 50 से 60 किलोमीटर का सफ़र है। हम उस तरतीब से चले थे अपनी, वहाँ हम सुबह में भलवाल आया था, वहाँ से फिर आगे यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन ये सफ़र ज़्यादा था, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो ताख़िर हुई, आपको इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए माज़रत है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। जो बातें कही गई हैं इनमें से कोई खैर की बात है तो अल्लाह ताला की तरफ से है, कि मुझसे अगर गलत हो गई तो मेरी तरफ से गलती है, मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ। अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, आपको नसीब फरमाए।